اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کا آج کا پروگرام جو ہے اس میں ٹاپک ہے غضب کی بجائے رحمت۔ غضب کی بجائے رحمت۔ آپ اس کو سنیں، غور سے سنیں اور شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اور اس میں سبھی باتیں بڑی اچھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، ان کا فرمائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا کردار ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، اور اس پر عمل درآمد کرنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ غضب کی بجائے رحمت، اور اس کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مشرکین مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرے مسلمانوں پر مظالم اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہر بد کردار کو کافر کردار تک پہنچا دیا جاتا۔ جس نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے مال و جائیداد پر تصور کیا جاتا، لیکن کیا دنیا کی تاریخ کوئی ایک مثال بھی پیش کر سکتی ہے کہ ایک مظلوم نے فاتح ہو کر بھی مفلوک ظالموں کو نہ صرف معاف کر دیا ہو بلکہ ان سے کوئی باز پرس تک نہ کی ہو، مسلمانوں کی جائیدادیں بھی واپس نہ لی ہوں؟ اور اس فوج میں وہ صحابہ بھی شامل تھے جن کی جائیدادوں پر مشرکین مکہ قابض تھے۔ بڑی خوشی سے اس فیصلہ کو قبول کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے غضب کی بجائے رحمت ثابت ہوئے، اور صحابہ کرام اس رحمت مجسم کے حقیقی جان نثار ساتھی تھے۔ ضبط نفس، آپ کا دستور تھا کہ سفر جہاد میں اگر مسلمانوں سے کوئی لغزش ہوتی تو آپ فوراً تنبیہ فرماتے۔ سفر خیبر میں جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو کچھ لوگوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجہ میں فرمایا، ضبط نفس سے کام لو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ سمیع و قریب کو پکار رہے ہو جو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ سوائے تن کے کپڑوں کے آپ کے ایک صحابی ابو حدود سلمہ ایک یہودی کے مقروض ہو گئے، لیکن ادائیگی کے لیے ان کے پاس سوائے تن کے کپڑوں کے جو وہ پہنے ہوئے تھے اور کوئی چیز نہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آن صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم کا ارادہ کر رہے تھے۔ ابو حدود نے یہودی سے مزید مہلت مانگی، لیکن وہ نہ مانا اور ان کو پکڑ کر حضرت کی خدمت میں لایا اور اپنا مطالبہ پیش کیا۔ حضور نے ابو حدرد کو ادائیگی کے لیے کہا۔ ابو حدرد نے اپنے حالات سامنے رکھ کر عذر کیا، لیکن یہودی قرض خواہ کی غیر انسانی ذہنیت کے پیش نظر آپ نے اصرار کیا کہ جیسے بن پڑے ادائیگی کرو۔ صحابی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، غزوہ خیبر قریب ہے، شاید وہاں سے واپسی پر کچھ ہاتھ آئے تو میں اس کو ادا کر دوں، لیکن آپ نے پھر یہی حکم دیا کہ فوراً ادا کر دو۔ آخر اپنا تہ بند اس یہودی کو قرض میں نظر کیا اور سر سے جو امامہ بندھا ہوا تھا اس کو کھول کر کمر سے لپیٹ لیا۔ کرم، عمیر بن وہب بدر کے بعد ایک قریش رئیس کی سازش سے اپنی تلوار زہر میں بجھا کر مدینہ آتا ہے اور اس طاق میں رہتا ہے کہ موقع پر نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دے گا کہ اچانک وہ گرفتار ہو جاتا ہے، آپ کے پاس لایا جاتا ہے، اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ سخت جلال میں آپ کی نظر میں امیر و غریب، چھوٹے بڑے، آقا غلام سب برابر تھے۔ حضرت سلمان، صہیب و بلال کو سب کے سب غلام رہ چکے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں قریش کے سرداروں سے کم رتبہ نہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ
بنی مخزوم میں سے ایک عورت فاتح بنت اسود چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ ثبوت جرم کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چونکہ یہ ایک بڑا قبیلہ کی عورت تھی، اس لیے اس قبیلہ کے لوگ جو اس عورت کے رشتہ دار تھے اسامہ بن زید کے پاس آئے تاکہ وہ حضور سے اس عورت کی سفارش کریں۔ اسامہ بن زید سے آپ نے نہایت محبت رکھتے تھے۔ جب اسامہ سفارش کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سخت جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے اسامہ، تم اللہ کی مقرر کردہ اجزاء میں سفارش کو دخل دیتے ہو۔ پھر آپ اٹھے اور آپ نے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا خاندانی شخص چوری کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ یعنی ایسی ناانصافیاں ہی ان کی بربادی کا سبب ہوئیں۔ خدا گواہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی ہوتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آخر مجرمہ کا ہاتھ قلم کرا دیا گیا۔ لیکن وہ ظالم لے ہی گئے۔ حضرت ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ کا واقعہ اور بھی زیادہ اثر انگیز تھا۔ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر واپس آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے بھی وہ پہلے مسلمان تھے۔ حضرت ام سلمہ اپنی ہجرت کی داستان علم بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، میرے شوہر ابو سلمہ مدینے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے بچہ سلمہ کو گود میں لیے ہوئے نکلی، اور وہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر اس کی نکیل تمیں آگے چل پڑے۔ میرے مکہ کے لوگوں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو راستہ روک کر کھڑے ہو گیا اور کہنے لگے، تم خود جدھر جانا چاہتی ہو جاؤ، لیکن ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ مارا پھرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور مجھے لے چلے۔ اس کے بعد ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے جب ہمارے آدمی سے لڑکی چھین لی ہے تو پھر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو اس کے پاس کیسے چھوڑ دیں؟ چنانچہ وہ اپنے بچے کو چھین کر چل دیے۔ اس چھینا چپٹی میں بچے کا ہاتھ اتر گیا، لیکن وہ ظالم لے ہی گئے۔ خاندان والوں نے مجھے گھر لے جا کر بند کر دیا اور ابو سلمہ تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں سال بھر تک روزانہ گھر سے مکمل نکل کر اس جگہ چلی جاتی۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہاں بیٹھ کر روتی رہتی۔ ایک روز ایک شخص کو بے حد ترس آیا تو اس نے جا کر میرے خاندان والوں سے کہا کہ تم اس مسکین کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم نے اسے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور بچے سے بھی۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ چنانچہ میرے اہل خانہ نے مجھے اجازت دے دی کہ اگر تو اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ابو سلمہ نے خاندان والوں نے میرا بچہ بھی واپس کر دیا۔ مدینہ کا ایک طویل سفر، وہ بھی اکیلی خاتون کے لیے آسان بات نہ تھی۔ راستے میں خوفناک گھاٹیاں، پہاڑ، ریگزار، کڑکتی جھلسا دینے والی دھوپ اور ریگستان کی شدید تپش میں بے آب و گیا چٹانوں کے طویل پیچ و خم سے گزرتا تھا، لیکن ایمان کے جذبے سے سرشار اور فولادی عزائم کی مالک ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اکیلی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب تیغم کے قریب پہنچی تو خاندان عبدالرب کے ایک بزرگ عثمان بن طلحہ راستے میں ملے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، بنو امیہ کی بیٹی تنہا کہاں جا رہی ہو؟ ام سلمہ نے بتایا،
میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ کہنے لگے تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ام سلمہ نے کہا خدا اور اس بچے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ طلحہ کہنے لگے خدا کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا، اور میرے اونٹ کی نکیل تھام کر آگے آگے چلنے لگے۔ واللہ میں نے اس سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ جب کسی منزل پر پہنچے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور ہٹ جاتے۔ جب میں بچے کو لے کر نیچے اتر آتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے اور مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے جا لیٹتے تھے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا وہ اونٹ کو لا کر بٹھا دیتے تو پھر الگ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جاؤ۔ میرے سوار ہونے کے بعد اونٹ کی نکیل تھام کر روانہ ہو جاتے۔ مدینے تک کا راستہ انہوں نے یوں ہی طے کیا۔ جب قبا کی بستی نظر آئی تو مجھ سے کہا تمہارے شوہر وہاں ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد جس طرح پیدل وہ آئے تھے اسی طرح پیدل مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔